اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ یہ سورہ بقرہ کا 17واں رکوع ہے جس میں تحویل قبلہ کا حکم ہے اور دوسرے پارے کا آغاز ہے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آرزو کی تکمیل یوں ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا، اور اس موقع پر یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اور یہ اعزاز اور مقام اب مسلمانوں کو دیا گیا۔ ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ، اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ کا دین پہنچانے کا حق ادا کرے، اسلام کی تعلیمات کو سیکھے، ان پر عمل کرے اور ان کے اجتماعی احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے۔ یہ امت مسلمہ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا گیا تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراض اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، انہیں کس چیز نے اس قبلے سے پیٹ دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، پس اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہت اللہ کی ملکیت ہے، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ اگلی آیات کے مطالعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تو تھے مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمی کا ذکر فرمایا جو انہیں بشیر و نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں عطا ہوئی۔ مستقل قبلے کا تعین بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم کے بعد جو فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ حقیقی نیکی کا معیار مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں بلکہ حقیقی نیکی کا معیار یہ ہے کہ عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق سب کا رخ صحیح ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ ہی نہیں بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارا قبلہ سب قبلوں سے افضل بنا دیا، اسی طرح ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنا دیا اور ساری امتوں سے افضل امت بنا دی۔ گویا اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جیسے ہم نے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے کر
اور کعبے کو تمہارا قبلہ مقرر فرما کر تم پر احسان کیا، اسی طرح ہم نے تمہارے اوپر ایک اور بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں امت وسط قرار دیا ہے، یعنی معتدل امت، درمیانی امت، بہترین امت۔ اعتدال انسانی زندگی کا بہترین وصف ہے۔ فرد کی صحت کا راز بھی اعتدال میں پوشیدہ ہے، اور معاشرے کی صحت بھی اعتدال ہی میں مضمر ہے۔ جسمانی صحت کے لیے گرمی، ٹھنڈک، خشکی اور تری چاروں کیفیات ضروری ہے۔ جب تک ان میں اعتدال ہو صحت برقرار رہتی ہے، اور جب ان میں سے کسی ایک کیفیت اپنی حد سے گھٹ جائے یا بڑھ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ انسانی معاشرے کا بھی یہی حال ہے۔ جب تک وہ مادی اور روحانی، سیاسی اور معاشی، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں افراط اور تفریط سے محفوظ ہو تو اسے صحت مند معاشرہ کہا جائے گا، اور اگر اس کا سارے کا سارا جھکاؤ کسی ایک پہلو کی جانب ہو اور دوسرا پہلو یکسر نظر انداز ہو جائے تو اسے بیمار معاشرہ کہا جائے گا۔ ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں مختلف تقاضوں اور حقوق و فرائض کا سامنا کرتا ہے۔ جسم کے تقاضے، روح کے تقاضے، پیٹ کے تقاضے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تقاضے ہیں، ملکی تقاضے، معاشرتی، انفرادی اور اجتماعی تقاضے ہیں۔ ان مختلف تقاضوں کی تکمیل میں اعتدال کو چھوڑنے سے زندگی بدصورتی، بدنظمی اور تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا، یعنی معتدل امت۔ اس امت میں فکر و اعتقاد، عقیدت و عظمت، عمل و عبادت اور تمدن و سیاست ہر اعتبار سے اعتدال پایا جاتا ہے۔ نہ یہ مشرکین کی طرح مظاہر پرست ہے، اور نہ ہی عیسائیوں کے راہبوں کی طرح دنیا سے کنارہ کش ہے، اور نہ ہی یہودیوں کی طرح انبیاء اور اولیاء کی توہین کرتے ہیں، اور نہ نصارہ کی طرح انہیں اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں۔ نہ یہ جنگ و جدال کو ہر اختلاف کا پہلا اور آخری حل سمجھتے ہیں، نہ یہ دنیا کو دین پر غالب کرتے ہیں، اور نہ ہی دین کو دنیا کا حریف بناتے ہیں۔ ان کی نظر میں ہر وہ کام دین ہے جسے اللہ کے مرضی کے مطابق اس کی رضا کے حصول کے لیے سر انجام دیا جائے۔ امت وسط معتدل امت ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل ہے، اور اعتدال اس کا شعار اور اس کا خصوصی امتیاز ہے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کی ذمہ داری صرف یہی نہیں کہ وہ خود دین پر چلے، بلکہ ساری انسانیت کی اصلاح کی فکر اور کوشش اس کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ برحق ہے اور ان کی رب کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کا ارشاد ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی یہود و نصارہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو خوب جانتے ہوئے بھی چھپا دیتا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو تمہارا رب کہے، لہذا تم شک و شبہ کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اس کے بعد 18ویں رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر مذہب والے شخص کے لیے کوئی نہ کوئی قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، یوں ہی مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہے، تو تم قبلے کی بحث کو چھوڑ کر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہود کا قبلہ ہیکل بیت المقدس ہے، اور نصارہ کا قبلہ کوئی عمارت تو نہیں لیکن انہوں نے مشرقی سمت کو قبلہ بنا رکھا ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے لیے ایک قبلہ مخصوص کر دیا گیا ہے تو اس میں تعجب والی بات کون سی ہے؟ اگلی آیات میں تحویل قبلہ کی 3 حکمتیں بیان کی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر لئلا یکون للناس، تاکہ اعتراض کرنے والے اہل کتاب مشرکین اور منافقین کے پاس مسلمانوں کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ دوسرے نمبر پر وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تحویل قبلہ میں دوسری حکمت مسلمانوں پر نعمت کی تکمیل ہے، اور تیسری حکمت وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کے ایمان والوں کو ہدایت ملے۔ اللہ کا ارشاد ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔
اللہ ہمیں عمل والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔